اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عزیزان محترم سامعین قدر، سب سے پہلے آپ کو ولادت باسعادت جناب امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارکباد ہو، اور آپ کے سامنے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے ولادت جناب امیر المومنین۔ سامعین قدر، خداوند تعالی نے جب اپنے گھر کو بلند کیا تو خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ خدا نے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کو حکم دیا کہ وہ خدا کے گھر کی تعمیر کرے، اور جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل خدا کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے تو ان کے لبوں پر ایک جملہ تھا کہ اے خدا ہماری اس خدمت کو قبول فرما کہ بے شک تو سب سے زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ خدا نے اپنے گھر کو جب خلق کرایا تو دو اپنے خاص بندوں سے خلق کیا، اپنے خاص بندوں سے اس گھر کی تعمیر کروائی، جن کا نام جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل ہے۔ اور ایک اور فضیلت خدا کے گھر کی یہ ہے کہ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ گھر ہے جو تمام عالمین کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ پھر خدا ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، وہ حفاظت میں آ گیا۔ خدا نے قرآن میں اپنے گھر کی بہت سی فضیلت بیان کی ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ جب خدا نے اپنے گھر کو تعمیر کرایا، اور یہ وہ گھر ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے مرکز عبادت ہے، جب اسے تعمیر کرایا تو اس طریقے سے تعمیر کرایا کہ اسے صرف چند پتھروں سے، مٹی کے گاڑھے سے اس کو بنایا، اور اس میں کسی قسم کے ہیرے جواہرات، کسی قسم کا سونا استعمال نہیں کیا۔ حالانکہ جب کوئی بھی مسلک، کوئی بھی مذہب کے افراد اپنی کسی بھی عبادت گاہ کو تعمیر کرتے ہیں تو اس میں ہیرے جواہرات لگاتے ہیں، سونے کی دیواریں بناتے ہیں، مگر وہ خدا جو قادر مطلق ہے، کہ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اس نے کبھی بھی اپنے گھر میں کسی قسم کا ہیرے جواہرات نہیں لگائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے گھر کو زینت دینے کے لیے ہیرے جواہرات نہیں، بلکہ یہ جملہ میں اس طریقے سے کہوں کہ اگر ہیرے جواہرات جو خدا کے گھر میں لگ جائے تو اس سے خدا کے گھر کو زینت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ ان ہیرے جواہرات کو زینت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ یہ اب خدا کے گھر سے منسوب ہو چکے ہیں۔ لیکن خداوند تعالیٰ نے کسی بھی قسم کے چیزوں سے اپنے گھر کو زینت نہیں بخشی، لیکن اگر جب اپنے گھر کو زینت بخشنا چاہا تو کس طریقے سے بخشی؟ اس مسکراہٹ کے ذریعے بخشی جو جناب امیر کی ولادت کی نشانی کے طور پہ اس کعبے کی دیوار پہ ظاہر ہوئی۔ اپنے کعبے کو زینت بخشی تو جناب امیر کی ولادت سے بخشی۔ عزیزان گرامی، ہم نے بہت مرتبہ جناب امیر کی ولادت کا واقعہ سنا ہے۔ آپ کے سامنے کچھ نئی باتیں جو کتابوں میں موجود ہے آپ کے سامنے بیان کروں گا جناب امیر کی ولادت کے حوالے سے۔ عزیزان گرامی، جب وقت ولادت جناب امیر المومنین قریب آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب گئی، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا، اور طواف کے بعد پشت خانہ کعبہ کی جانب کھڑی ہو گئی اور آسمان کی طرف رخ کر کے خدا سے دعا کی، اے خدا، میں تیری وحدانیت کا اقرار کرتی ہوں، تیرے وحدانیت پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، اور جو کچھ تو نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس پر ایمان رکھتی ہوں۔ اے خدا، میں تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ اے خدا، میں اپنے جد ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں، اور تجھے اس ابراہیم کا واسطہ کہ جس نے تیرے گھر کو تعمیر کیا،
اور تجھے اس مولود کا واسطہ کہ وہ مولود جو میرے شکم میں ہونے کے باوجود مجھ سے کلام کرتا ہے، مجھ سے گفتگو کرتا ہے، وہ مولود جو میری تنہائیوں کا ساتھی ہے، خدا اس کے واسطے سے میری مشکل کو آسان فرما۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد کی یہ دعا مکمل ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد دیوار کعبہ کی جانب بڑھی اور اچانک جناب فاطمہ بنت اسد کے آنے سے دیوار کعبہ شگاف ہو گئی، دیوار کعبہ میں دراڑ آ گئی، دیوار کعبہ اپنے مقام سے کچھ ہٹی اور ایک ایسا راستہ بنا کہ جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہو گئی اور دوبارہ دیوار کعبہ آپس میں مل گئی۔ یہ واقعہ جیسے ہی ہوا، جیسے ہی جتنے افراد مکہ کے اس جانب خانہ کعبہ کے ارد گرد موجود تھے، تمام مکہ کے افراد خانہ کعبہ کے قریب آ گئے اور کسی نے تالا توڑنے کی کوشش کی مگر خانہ کعبہ کا تالا نہیں ٹوٹا۔ جناب ابو طالب کو بلایا گیا، جناب ابو طالب کے پاس خانہ کعبہ کے تالے کی چابی ہوا کرتی تھی۔ جناب ابو طالب نے بھی اس چابی کو اس تالے میں ڈالا اور اس تالے کو کھولنے کی کوشش کی مگر مشیت خدا سے وہ تالا نہیں کھلا۔ تمام لوگ حیران تھے، پورے مکہ میں یہ واقعہ پھیل گیا، یہی خانہ کعبہ والا واقعہ، جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہو گئی۔ کس کے ذریعے سے؟ دروازے کے ذریعے سے نہیں، دیوار کے ذریعے سے۔ اب جیسے یہ واقعہ پھیل گیا، لوگ جناب ابو طالب کے پاس آنے لگے، جناب ابو طالب کوئی جواب نہ دیتے، فقط مسکرا کے وہاں سے چلے جاتے۔ کہا شب 13 رجب آئی، جناب امیر کی ولادت ہوئی، جیسے ہی ولادت ہونی تھی تمام آسمان کا رنگ تبدیل ہونے لگا، ہواؤں کی رفتار تیز ہونے لگی، لوگ جناب ابو طالب کے پاس رات میں کہا یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں کہ وہ تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جاؤ اپنے گھروں میں جا کر سو جاؤ، کل تمام باتیں سب پر واضح ہو جائیں گی۔ کہا 13 رجب کا دن آیا، جناب رسول خدا جناب ابو طالب کے ساتھ خانہ کعبہ کے قریب گئے۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ جناب رسول خدا آ رہے ہیں، تمام افراد نے اپنی اپنی جگہوں کو چھوڑا، رسول خدا خانہ کعبہ کے قریب آئے۔ اتنی ہی دیر میں جناب فاطمہ بنت اسد بیت اللہ سے وجہ اللہ کو لے کر نکلی، ہاتھوں میں مولود تھا، اور جناب ابو طالب نے جناب رسول خدا سے کہا کہ اے بیٹا جائیے اور جناب فاطمہ بنت اسد کی مدد کیجیے، اپنی چچی جان کی مدد کیجیے۔ اب جیسے ہی رسول خدا جناب فاطمہ بنت اسد کے قریب گئے، جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں بیٹا اس بچے نے 3 دن سے اپنی آنکھیں نہیں کھولی اور 3 دن سے کوئی غذا نہیں کھائی۔ رسول خدا نے کہا اے چچی جان، اس بچے کو، اس مولود کو میرے حوالے کر دیجئے۔ اب جیسے ہی رسول خدا نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، جناب امیر لپک کر جناب رسول خدا کی آغوش میں آ گئے، اور جیسے ہی جناب رسول خدا کے چہرے کا نور کی روشنی جناب امیر کے چہرے پہ پڑنی تھی، جناب امیر نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ آنکھوں کو کھول کر جناب امیر نے سب سے پہلی زیارت رسول خدا کی۔ اس کے بعد رسول خدا نے اپنی زبان کے ذریعے سے جناب امیر کو غذا دی، اپنی زبان کو جناب امیر کو چسوایا، اور 12 چشمے رسول خدا کی لسان اطہر سے جاری ہوئے۔ اور ادھر علامہ اظہر حسین زیدی صاحب کیا جملہ بیان کرتے ہیں، کیا نقطہ بیان کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ محمد کہتے اسے ہیں کہ جسے دیکھ کر علی کی آنکھیں کھل جائیں، اور فرماتے ہیں علی اسے کہتے ہیں جسے محمد اپنی زبان دے دے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت ہے ان کی۔ اب جیسے ہی رسول خدا کی آغوش میں جناب امیر آ گئے، ادھر جناب فاطمہ بنت اسد تمام افراد سے مخاطب ہو کر کہنے لگی اے اہل مکہ، خداوند تعالیٰ نے اپنی گزشتہ تمام مستورات سے مجھے فضیلت عطا کی ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں خداوند تعالیٰ نے گزشتہ تمام مستورات سے مجھے فضیلت عطا کی ہے۔ کیا فضیلت عطا کی ہے؟ کہ خدا نے مجھے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی۔ پھر جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ خدا نے جناب آسیہ کو، کون جناب آسیہ؟ جو فرعون کی زوجہ ہے، جناب آسیہ کو یہ مقام عطا کیا، یہ بلندی عطا کی اس وجہ سے کہ جناب آسیہ نے اس جگہ پر خدا کی عبادت کی کہ جس جگہ پر اللہ کا نام لینا کسی کو گوارا نہ تھا۔ پھر جناب فاطمہ فرماتی ہیں خدا نے جناب مریم کو بھی بڑی فضیلت عطا کی کہ جناب مریم کو بیت المقدس کے ایک ریگستان میں ولادت کے مرحلے سے گزارا۔
لیکن جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ خدا نے مجھے ان دونوں مستورات پر فضیلت عطا کی. کس طریقے سے فضیلت عطا کی؟ کہ خدا نے مجھے اپنے گھر میں 3 دن مہمان ٹھہرایا اور میری غذا کا انتظام کیا کہ جنت سے میرے لیے پھل نازل ہوتے رہے. پھر جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں مولود کو لے کر خانہ کعبہ سے باہر آنا چاہ رہی تھی، اچانک خداوند تعالیٰ کی صدا مجھے آئی، ایک غیب سے مجھے آواز آئی اور خدا فرمانے لگا کہ اے فاطمہ بنت اسد، اس مولود کا نام میرے نام پر علی رکھنا، کیونکہ میں اعلیٰ ہوں تو اس مولود کا نام بھی علی رکھنا. پھر جناب فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے کچھ قدم آگے بڑھائے تو میرے کانوں میں یہ آواز آئی کہ خدا فرماتا ہے کہ اے فاطمہ، میں نے اسے اپنی قدرت سے خلق کیا ہے، اپنے معاملات کو اس کے سپورٹ کر دیا ہے، اور میں نے اسے ایسے علم عطا کیے ہیں، اپنے مخصوص علم سے اپنے مخصوص راز عطا کیے ہیں. یہ وہ ہے کہ جو اس جگہ پر میری توحید کا اعلان کرے گا، یہ وہ ہے کہ جو تمام بتوں کو توڑ دے گا، یہ وہ ہے کہ جو میرے حبیب کا وصی ہوگا اور تمام مومنین کا امام ہوگا، تمام لوگوں کا امام ہوگا. پھر خدا فرماتا ہے، جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ خدا کی آواز آئی، ایک غیب سے آواز آئی کہ خدا فرماتا ہے کہ جو بھی اس بچے کا چاہنے والا ہوگا خداوند تعالیٰ اسے جنت نصیب کرے گا، اور جو بھی اس کا دشمن ہوگا خداوند تعالیٰ اسے جہنم کی ایک وادی میں دفنا دے گا. اس وادی کی خبر دی خداوند تعالیٰ نے جناب امیر کے دشمنوں کو. اب جناب فاطمہ اس کعبے سے باہر آئی اور جناب فاطمہ نے یہ خطبہ دیا. حضرت گرامی، جب رسول خدا کی آغوش میں تھے جناب امیر، تو جناب امیر نے اپنی غذا تناول کی. جناب فاطمہ جناب امیر کو لے کر اپنے گھر پہ واپس گئی. یہ روایتیں کتابوں میں ملتی ہے کہ اکثر جو نومولود بچے ہوتے ہیں تو مائیں اکثر ان پر ایک کپڑا باندھ دیا کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے ہاتھوں کو زیادہ حرکت نہ دے، کپڑا باندھ دیا کرتی ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد نے بھی کچھ اس طریقے سے کیا، جناب امیر کو ایک کپڑے میں لپیٹ دیا. اب جیسے ہی جناب امیر کو کپڑے میں لپیٹا، جناب امیر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھولا اور وہ کپڑا آپس میں جدا ہو گیا. جناب فاطمہ بنت اسد نے دوبارہ جناب امیر کو کپڑے میں لپیٹا، دوبارہ جناب امیر نے اس کپڑے کو پھاڑ دیا، دوبارہ اس طریقے سے 7 مرتبہ 7 کپڑے جناب امیر کو 7 کپڑوں میں لپیٹا، لیکن جناب امیر نے ان کپڑوں کو پھاڑ دیا اور جناب فاطمہ سے فرمایا، اپنی ماں سے فرمایا، اے مادر گرامی، مجھ علی کے ہاتھ کھلے رہنے دیجئے، کیونکہ علی کو اللہ کی بارگاہ میں کھلے ہاتھوں سے عبادت کرنا اچھا لگتا ہے. یہ جناب امیر کے بچپنے کے معجزات ہیں کہ جو جناب امیر کے ساتھ بچپنے میں پیش آئے. حضرت گرامی، جب جناب امیر کی ولادت ہو گئی تو اکثر رسول خدا جناب امیر کے پاس آیا کرتے تھے اور جناب امیر کو اپنی آغوش میں لے کر اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے اور جناب امیر کی خدمت میں اور جناب امیر کو بہلایا کرتے تھے. کس طریقے سے بہلایا کرتے تھے؟ یہ کتابوں میں موجود ہے کہ رسول خدا فرماتے تھے کہ ھذا حقی و ولی و ناصری، کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا ولی ہے، یہ میرا وصی ہے اور یہ میرا مددگار ہے. فرماتے تھے یہ میرا سہارا ہے، یہ میرا اعتماد ہے، یہ میری بیٹی کا شوہر ہے، یہ میرے بعد تمام لوگوں کے لیے امام ہے. اس طریقے سے رسول خدا جناب امیر کو بہلایا کرتے تھے، جناب امیر کی خدمت میں یہ جملات پیش کیا کرتے تھے. اور اکثر رسول خدا جناب امیر کو لے کر کبھی خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، کبھی مینا کی سرزمین پر جایا کرتے تھے اور جناب امیر کو اپنی آغوش میں رکھا کرتے تھے. یہ مقام ہے جناب امیر کا، یہ فضیلت ہے، یہ واقعہ تھا ولادت کا جناب امیر کا کہ جو رسول خدا اور جناب رسول خدا نے جو خود بیان کیا ہے اور جناب فاطمہ نے بھی بیان کیا. زین گرامی، یہ آخری واقعہ جناب امیر کی محبت کے حوالے سے بیان کر دو کہ جناب امیر کی محبت کیوں ضروری ہے اور رسول خدا نے کس طریقے سے جناب امیر کی محبت کے بارے میں کیا فرمایا. ایک روز روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر اور جناب بغداد اور باقی تمام بامعرفت صحابی رسول خدا کے پاس موجود تھے اور رسول خدا سے کہنے لگے کہ یہ جو مشرکین ہے اور یہ خاص طور پہ مہاجرین ہے، یہ جناب امیر کی بارے میں کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. رسول خدا نے فرمایا کیا باتیں کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، وہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک بچہ بچپنے میں ہی اسلام لا سکتا ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے. پھر رسول خدا کے چہرے اقدس پہ جلال آیا اور رسول خدا نے فرمایا تو ان سے کہہ دینا جا کر کہ کیا انہوں نے قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا.
قرآن میں موجود ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جناب ابراہیم جب بچپنے میں تھے تو جناب ابراہیم نے اپنی ماں کے سامنے اپنے ماں سے گفتگو کی اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا. اور جب ان کی ماں حیران ہو گئی تو جناب ابراہیم نے فرمایا اے مادر گرامی، خدا کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، خدا کے اختیار میں کچھ کمی نہیں ہے. ان سے کہہ دینا جب جناب موسیٰ کا دور تھا اور فرعون تمام بچوں کو ان کی ماں کے شکم میں ہی مار دیا کرتا تھا، اور جناب موسیٰ کی اس مشکل حالات میں بھی ولادت ہوئی، اور جناب موسیٰ کی والدہ جب اس بات پہ گھبرا رہی تھی کہ کس طریقے سے میں اپنے بچے کو اس دریا کے حوالے کر دوں، کہیں یہ صندوق اس دریا میں ڈوب نہ جائے، تو اس وقت جناب موسیٰ گویا ہوئے اور کہا اے مادر گرامی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح خدا نے مجھے اس فرعون کے شر سے محفوظ رکھا، خدا مجھے اس دریا سے بھی حفاظت کرے گا. ان سے کہہ دینا کہ جس طرح جناب عیسیٰ نے بچپنے کے اندر ہی اپنی ماں کی آغوش میں اپنے نبی ہونے کا اقرار، اپنے خدا کی وحدانیت کا اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا، تو اگر علی ایسا نہیں کر سکتے تو یہ تمام انبیاء کے ان باتوں کی نفی ہو جائے گی کہ جو تمام انبیاء کے واقعات قرآن میں موجود ہے. اس طریقے سے رسول خدا نے بیان کیا، اور رسول خدا نے فرمایا کہ جب علی کی ولادت ہوئی تو جناب جبرائیل میرے پر نازل ہوئے، اور جناب جبرائیل یہ خدا کا حکم لے کر میرے پاس آئے کہ خدا کہہ رہا ہے اے حبیب خدا، اے میرے حبیب جائیے علی کا استقبال کیجئے کہ علی کی ولادت ہو چکی ہے. کہا میں علی کا استقبال کرنے گیا اور علی کو اپنی آغوش میں لیا، اور جیسے ہی جناب امیر میری آغوش میں آئے تو جناب امیر نے توریت کی تلاوت کرنا شروع کر دی، انجیل کی تلاوت کرنا شروع کر دی، زبور کی تلاوت کرنا شروع کر دی. اور جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی نے توریت کی تلاوت اس طریقے سے کی کہ اگر موسیٰ بھی اس جگہ پر ہوتے تو موسیٰ یہ کہتے کہ علی نے مجھ سے بہتر تلاوت کی ہے، اگر جناب داؤد اس جگہ پر ہوتے تو جناب داؤد کہتے کہ علی نے مجھ سے بہتر تلاوت کی ہے، اور جناب عیسیٰ بھی اگر اس جگہ پر ہوتے تو جناب عیسیٰ کہتے کہ علی نے مجھ سے بہتر انجیل کی تلاوت کی ہے. اور میں محمد جب اس جگہ پر موجود تھا، اب میرے آغوش میں جناب امیر تھے، اور جب جناب امیر نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو میں محمد یہ گواہی دیتا ہوں کہ جس طریقے سے قرآن مجید مجھے حفظ تھا اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب کو حفظ تھا. یہ جناب رسول خدا نے جناب امیر کی فضیلت بیان کی ہے. اور جیسے ہی تمام صحابیوں نے یہ سنا تو فوراً کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. اب جیسے ہی رسول خدا نے یہ سنا تو فوراً ان صحابیوں سے کہا کہ بے شک تم کامیاب ہو گئے، اور خدا نے جنت تمہارے لیے ہی خلق کی ہے کیونکہ تم علی کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہو، اور جو کوئی بھی علی کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے خدا نے اس کے لیے جنت کی خبر دی ہے، اور جو کوئی بھی علی سے بغض رکھے گا خدا نے اسے جہنم کے آخری درجے کی خبر دی ہے. حضرات گرامی، یہ چند معروضات تھے جو آپ کے سامنے ولادت جناب امیر کے حوالے سے بیان کرنے تھے، اور آپ کے سامنے آخر میں ایک شعر بیان کروں گا اور اپنی اس تقریر کا اختتام کروں گا کہ شاعر کیا خوب کہتے ہیں کہ نبی مرسل حیات طیب میں فیصلہ یہ کر گئے تھے، نبی مرسل حیات طیب میں فیصلہ یہ کر گئے تھے، علی کے دشمن جہنمی ہے بھلے ہی کعبے میں مر گئے تھے. وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین.